من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ بارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ بارک وسلم. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت عطا فرمایا. الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا. مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں آج جمع کیا. انشاءاللہ تعالیٰ ایمان سیریز کو کنٹینیو کرتے ہیں. ایمان سیریز میں ہم لوگ سیکھ رہے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آج انشاءاللہ تعالیٰ عقیدے کے اوپر بات کریں گے. عقیدہ کیا ہے؟ عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ عقیدے کے معنی بتاتے ہیں اولیاء اللہ کی گجوڑ پیدا کرنا، گجوڑ پیدا کرنا، گلفی ڈالنا، یہ عقیدہ ہے. عقیدہ جیسا ہوگا اس طرح کا تعلق ہوگا، عقیدہ جیسا ہوگا اس طریقے کا رشتہ ہوگا. عقیدہ ہے گجوڑ پیدا کرنا، گلفی ڈالنا، تعلق پیدا کرنا. جس طریقے کا لیول کا عقیدہ ہوگا اس طریقے کا تعلق ہوگا اس چیز سے. جو اس میں بھی عقیدہ جتنا زیادہ عقیدہ اتنا بہترین تعلق، جتنا بہترین عقیدہ اتنا بہترین رشتہ، اتنا گہرا رشتہ. اب یہ عقیدہ ہے. اب عقیدہ جو ہمیشہ ہوتا ہے، اس عقیدہ پیدا جو ہوتا ہے اس کا ایک ذریعہ ہوتا ہے. عقیدہ جب ہوتا ہے اس کا ایک ذریعہ ہوتا ہے. دنیاوی مثال میں بھی دیکھتے ہیں تو عقیدہ عقد جو ہونا، جڑنا، تعلق پیدا ہونا، وہ تعلق کیسا پیدا ہوتا ہے؟ ایک ذریعے سے پیدا ہوتا ہے. اب مثال کے طور پہ دو لوہے کے راڈ ہیں، دو لوہے کی چیزیں، ایک لوہا ہے، یہ ایک لوہا ہے، ایک راڈ ہے، ایک پائپ ہے. اب اس کو جڑا رہی، اس کا تعلق پیدا کر رہے ہیں، اس کو کمبائن کر رہے ہیں، اس کو جوڑ رہے ہیں. اس کو جوڑنے کے لیے جو چیز ذریعہ ہے وہ ہے ویلڈنگ. اس کو ویلڈنگ کریں گے وہ لوگ جڑ جائے گا. تو ذریعہ کیا ہے؟ ویلڈنگ ذریعہ ہے ان دونوں کے بیچ میں تعلق کو پیدا، اس کا رشتہ ایک چیز ہونے کا. اب ایک گیٹ بنا رہی، گیٹ اور دیوار کو گیٹ لگانے سے، اب وہ گیٹ کب مکمل گیٹ کب ہوگی؟ وہ دیوار سے لگ جائے گی اور بند ہو جائے گی، وہ گیٹ ہوگی کل بند. تب اس کو جڑا رہے ہیں کیسا؟ اس کو انجیش لگا کے اس کو جوڑ دیا، وہ تعلق پیدا کر دیا، انجیش میں اتار دیا، گیٹ بن گئی. گیٹ کا مقصد پورا ہو گیا کہ وہ گیٹ بن گئی. اب وہ اس کا کام کرے گی وہ. تو یہ ذریعہ کیا ہے؟ ذریعہ ہے فٹنگ ہونا اس کی، ویلڈنگ ہونا اس کی، یہ ذریعہ. اب شادی میں آنے کا ذریعہ، مطلب لڑکا لڑکی کے نکاح کا ذریعہ حلال طریقہ نکاح ہے. تو رشتہ جو بن رہا ہے میاں بیوی کا رشتہ، حلال طریقہ کیا ہے اس کا؟ نکاح. ایگریمنٹ ہوتا ہے، عقد ہوتا ہے، عقد ہوتا ہے. تو اس کا ذریعہ کیا ہے؟ یہ عقیدے کا، یہ عقد کا ذریعہ کیا ہے؟ نکاح حلال طریقہ ہے. نوکری بھی ہے، ابھی دنیاوی چیز میں چلیں پر عقیدہ جو ہوتا ہے، جو کانٹریکٹ ہے، عقیدہ ہے، تعلق ہے، رشتہ ہے، دنیاوی طور پہ دیکھ رہے ہیں ہم پہلے کہ کیا کیسا ہوتا ہے. لوہے کو لوہے سے ملانے کا ذریعہ ویلڈنگ ہے. میاں بیوی بننے کا ذریعہ حلال طریقہ نکاح ہے. نوکری میں آنے کے واسطے کیا عقد ہوگا؟ کانٹریکٹ کیا بنے گا؟ کس طرح تعلق پیدا ہوگا؟ رشتہ کیسا بنے گا؟ نوکری مطلب ایک کمپنی، ایک امپلائر ہو گیا، ایک امپلائی ہو گیا. اب یہ رشتہ دونوں کے بیچ میں کیسا ہوگا؟ وہ ہوگا کانٹریکٹ. اس کا امپلائمنٹ ویزا لگے گا اس کا. دونوں کے بیچ میں انڈرسٹینڈنگ ہوگی، انٹرویو ہوگا، بات چیت ہوگی، بات چیت ہو کے ٹرمس اینڈ کنڈیشنز آئیں گے. اس پہ وہ لوگ فیصلہ کریں گے کہ ہم لوگ یہ کانٹریکٹ میں آتے ہیں، یہ لیگل کانٹریکٹ ہے، گورنمنٹ کی طرف سے بھی ویلڈ ہے، اس میں کوئی امپلیکیشن نہیں ہے، اس میں کوئی اللیگیلٹی نہیں ہے. وہ کانٹریکٹ میں آ جائیں گے. اب رشتہ بن جاتا ہے. تو ہر چیز میں کیا ہے معلوم؟ رشتہ ہر چیز کا ذریعہ ہے عقد پیدا کرنے کا، تعلق پیدا کرنے کا. تو اب اس میں ذریعہ ہے تو اللہ تعالیٰ سے بھی جو تعلق ہے،
اللہ تعالیٰ سے بھی جو رشتہ ہے، اللہ تعالیٰ سے بھی جو عقیدہ رکھنا ہے ہمیں، اس کا بھی ایک ذریعہ ہے. جو عقیدہ ہم اللہ تعالیٰ سے رکھ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھ رہے ہیں، اولیاء اللہ سے رکھ رہے ہیں، ہر کسی کے دین میں بھی عقیدہ پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے، عقیدہ لانے کا ایک ذریعہ ہے، عقیدے کا رشتہ، عقیدے کا تعلق اس کو انکریز کرنے کا ایک ذریعہ ہے. تو اللہ تعالیٰ سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدہ منانے کا ذریعہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لوہے کو لوہے سے جڑانے کا ذریعہ ویلڈنگ، شادی کا ذریعہ میاں بیوی بننے کا ذریعہ نکاح، امپلائمنٹ میں آنے کا ذریعہ امپلائمنٹ کانٹریکٹ. یہ ذریعے اللہ تعالیٰ سے جو آ جائے گا، عقد میں آ جائے گا، جو تعلق میں اللہ تعالیٰ سے آ جائے گا، اللہ سے جو تعلق بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے جو رشتہ بن جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو رشتہ بن جاتا ہے، وہ اس کا ذریعہ کیا ہے؟ اس کا ذریعہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ذریعہ اختیار کرے گا تو تعلق پیدا ہو جائے گا رب سے. یہ ذریعہ اختیار کرے گا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق بن جائے گا. امپلائمنٹ کانٹریکٹ جب تک سائن نہیں کرتا بندہ، اس کو جاب، تعلق ہی نہیں ہے، کمپنی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے اس کا. جب تک نکاح نہیں کرا، قبول نہیں بنا، وہ غیر محرم ہے بیوی. تو تعلق پہلے بنا، تعلق صحیح ہوا، تعلق ویلڈ ہوا، تعلق صحیح ہوا، تو آگے کی چیزیں ہیں پورے. تو ہم تعلق کو بھول گئے، عقیدے کو بھول گئے. عقیدہ جو امپورٹنٹ چیز تھا، جو عقیدہ ہونے کے بعد باقی چیزیں ویلڈ ہے. امپلائمنٹ، اب میں کسی بھی کمپنی میں جا کے میں کام کر رہا ہوں، لاؤ چیک بک لاؤ، سائن کرتا ہوں، اکاؤنٹ کیا ہے، ٹرانزیکشن دیو کرتا ہوں، میں تو اس کو بھگاتے، ارے تو امپلائمنٹ نہیں ہے کا، اس کو بھاگ یہاں سے، اس کو دیکھنے نہیں دیتے کمپنی کے سیکریٹ چیزیں، کیونکہ انہیں تعلق میں نہیں ہے، کمپنی کے کانٹریکٹ میں نہیں ہے، امپلائمنٹ میں نہیں ہے. انہیں امپلائر کے آفس میں جا کے بیٹھ کے، کیبن میں بیٹھ کے، لائیے بینک ٹرانسفر کیا کرنا ہے مجھے بتائیے، وہ تو انہیں بولتا بھاگ ادھر سے. شادی میں کسی بھی لڑکی کے ساتھ جا کے بیٹھ جائے، میری بیوی ہے، دیتی بھی دھلائی ہوتی پوری. تو بات کیا ہے، عقیدہ پہلے جب بن جاتا ہے تو اس کے بعد ساری چیزیں آسان ہوتی ہیں. اب تو اللہ تعالیٰ کا بھی، اللہ تعالیٰ سے جو عقیدہ ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عقیدہ ہے. پہلے یہ عقیدے میں آ جائے. یہ عقیدے میں آتے ہی، جیسا ہی عقیدے میں بندہ آ جاتا ہے، عقیدہ جب ہو جاتا ہے، رشتہ جب بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے، رشتہ جب بن جاتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنے حقوق پیش کرتے ہیں. اب عقیدہ ہو گیا، اب اپنے حقوق پیش کرتے ہیں. حقوق ہے، اے میرے بندے، اب میرا تیرا رشتہ ہو گیا، اب میرے تیرے رشتے کو انجام پہنچانے، جو مقصد تھا رشتہ پیدا ہونے کا، اس کو پھر امپلیکیشنز میں لے کے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ حقوق دیتے، یہ تیرے حقوق، یہ میرے حقوق. اللہ تعالیٰ فرماتے یہ تو یہ کر، میں یہ کرتا ہوں، یہ فرمائے اللہ تعالیٰ. اب وہ کیا ہے، حقوق کیا دیے اللہ تعالیٰ؟ تمام اعمال اس کے، نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، حج کر رہا ہے، تمام چیزیں کر رہا ہے، بندوں کے حقوق دے رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ادب ہے وہ کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا جو حق ہے وہ ادا کر رہا ہے. یہ سارے چیزیں اس کو کب کرنا ہے؟ عقیدہ قائم کرنے کے بعد. عقیدہ ہوگا تو سارے قابل قبول ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بندہ پڑھ کر مسلمان بن جاتا ہے، تبھی اس کو بولتے ہیں کہ نماز پڑھ. نماز اس کو پہلے بولتے ہیں کیا؟ کلمہ ہی نہیں پڑھا تو نماز کیا چیز، کیا اس کو؟ روزہ رکھو بولتے ہیں. کسی کافر کو بولے گا بھائی نماز میں نہیں دکھے تم، انہیں ہے نہیں مسلمان تو اس کو کئی کو بولیں گے؟ انہیں عقیدہ نہیں ہے اس کا رب سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا عقیدہ نہیں ہے، اس کا تعلق نہیں ہے، تو ہم اس کو بولیں، ہم اس کو فرسٹ چیز کے واسطے. اب کوئی بندہ کمپنی میں کام ہی نہیں کرتا، اس کو پوچھیں گے نہیں آفس کیوں نہیں آیا ہماری، کیوں پوچھیں گے بھائی؟ انہیں کمپنی کا ہی نہیں ہے ہمارے. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ جب عقیدہ بن جاتا ہے تو اپنے حقوق دیتے ہیں اس کو، اور جو حقوق دیتے ہیں وہ عقیدے پہ ہی ہے. قابل قبول عقیدہ کمپلیٹ ہوگا تو حقوق ہے اس کے. عقیدہ ہی صحیح نہیں ہے، انہیں کام کر رہا تو کتنا بھی اچھا کام کرنے والا وہ کمپنی کا ایک چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، اینڈ ہی از ناٹ این امپلائی آف دس کمپنی. انہیں آگے بولا میں آڈٹ کرتا ہوں، نہ اس کو کانٹریکٹ کرے بیچ میں، نہ اس کو کچھ بولے، نہ اس کو کرے، انہیں اس کو گھسنے نہیں دیتے کمپنی میں. انہیں بولتے پہلے کانٹریکٹ میں آ، کمپنی بولتے پہلے کانٹریکٹ میں آ، پہلے بولتے امپلائمنٹ میں آ. تو کتنا بھی ٹیلنٹڈ ہوں گا، کتنا بھی اچھا کام کرنے والا ہوں گا، پہلے تو کانٹریکٹ میں آ، پھر اس کے بعد بات کر.
اچھا انہیں آگے فری میں کام کر کے گیا تو بھی کمپنی کچھ نہیں دیتی اس کو, کمپنی کچھ نہیں دیتی. کیوں؟ انہیں کانٹریکٹ میں نہ تھا. تو اب یہاں بول رہی عقد میں نہیں ہے, ہم نیک کام کرتے ہیں بھائی, ہم اچھے کام کرتے ہیں, پنیہ ملے گا اس کا. کانٹریکٹ میں نہیں ہے, یہاں کا بدلہ یہ اچھا کرا یہ ختم. تو مسلمان جب عقیدے میں آ جاتا ہے تو عقد پیدا. اب یہ ہمیں حقوق بھی ہمارے سے برابر نہیں ہو رہی. ہم تو عقیدے میں آ گئے, الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مسلمان بن گئے, مگر ہمارے سے بھی حقوق پورے نہیں ہو رہے. کیوں نہیں ہو رہے بھائی؟ عقیدہ درست نہیں ہے. عقیدہ ہمارا رب سے درست نہیں ہے. ہم زبان سے بول رہے ہیں, کیا وہ عقیدہ جو زبان سے بولا جا رہا ہے وہ کیا وہ دل میں ہے ہمارے؟ کیا وہ دل میں اترا ہوا ہے؟ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بول کر, جو کہلا کر, جو منوا کر عقیدے میں لے کے آ جا رہا ہے, کیا اس کو جانے آپ؟ اب کوئی بندہ امپلائمنٹ میں آ گیا اور کام ہی نہ کرا, حقوق صحیح ادا نہیں کر رہا, اس کا مطلب اس کا رشتہ صحیح نہیں ہے کمپنی سے. انہیں کانٹریکٹ کو نہیں سمجھا اس لیے کام نہیں کر رہا. اس کو اکاؤنٹس کی جاب کے واسطے بلا لیے, انہیں آگے کچھ ہی کر دے رہا. اکاؤنٹس کی جاب پوری نہیں, اس کو ڈسکرپشن نہیں پتا کہ اس کو کیا کرنا ہے کام. ہائر تو کر لیے اکاؤنٹس کی جاب کے واسطے, مگر جو بندہ, جو امپلائی جو آ رہا ہے کام کرنا ہے, اس کو نہیں پتا کہ اکاؤنٹس کا کام کرنا ہے. انہیں کچھ کرتے رہتا, یہ کرتا وہ کرتا, اور سمجھ رہا کہ کمپنی خوش ہے میرے سے. نہیں, پہلے کمپنی اچھا کام کر رہا ہوں گا, ڈرائیونگ اچھی کر رہا ہوں, نہیں چائے اچھی بنا رہا آفس آ کے, مگر اس کا کام ہے وہ, اس کا کام ہے وہ, اس کا کام نہیں. اس کا کام ہے اس کی جاب ڈسکرپشن, جس کا عقیدہ ہوا ہے, جو کانٹریکٹ ہوا ہے, جس وجہ سے تعلق بنا ہے, وہ حقوق پورا کرے. وہ حقوق پورا کرے گا تو جو عقیدہ بنا ہے وہ کامیاب ہوگا. تب عقیدہ تفسیر نعیمی میں مولانا نعیم آپ فرماتے ہیں, آپ کا نام پورا ہے یار خان نعیم, مولانا مفتی یار خان نعیم آپ کا نام ہے. تو آپ فرماتے ہیں عقیدہ جو رہتا ہے نا, وہ اس کے درجات رہتے ہیں. اسٹارٹنگ پہلے ایک ایسا عقیدہ رہتا, اس کے بعد ایسا عقیدہ رہتا, پھر اس کے بعد ایسا عقیدہ ہوتا. عقیدے کو درجات میں ایسا 3 پارٹ کر کے ان کو سکھایا جا رہا ہے, ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ عقیدہ اس طرح سے حاصل ہوتا ہے. سب سے پہلے آپ بتائیں, سب سے پہلے جو ہوتا ہے نا وہ دیکھا دیکھی عقیدہ ہوتا ہے. دیکھا دیکھی عقیدہ, یہ کیا ہے سمجھیں گے اس کو انشاءاللہ. پھر اس کے بعد دوسرا بتایا, دوسرا کیا بتائے؟ دوسرا ہوتا ہے رسمی عقیدہ ہوتا ہے. دوسرا کیا ہوتا ہے؟ رسمی عقیدہ. تیسرا ہوتا ہے تحقیقی عقیدہ. 3 عقیدے درجات بتائے. اب دیکھا دیکھی عقیدہ کیا ہے؟ دیکھ کے کرنا کا, علانیہ نام سے سمجھ میں آ رہا, دیکھ کے کرنا. اب یہ کون؟ مثال چھوٹے بچوں کی, چھوٹا بچہ کیا کرتا؟ ماں باپ جیسا کرے ویسا کرتا, دیکھ کے کرتا کا. اس کو نہیں پتا ہوتا. اب باپ اگر نماز پڑھ رہا ہے تو بچہ آگے بھی سجدہ کر دیتا ہے. باپ الگ طریقے سے سجدہ کرتا ہے, بچہ کیا کرتا ہے؟ دیکھ کے سجدہ کرتا ہے کہ وہ ہمارے والد صاحب کر رہے ہیں سجدہ, میں بھی کرتا ہوں. بچی کیا کرتی ہے؟ اپنی والدہ کو دیکھ کے حجاب, والدہ حجاب بن رہی ہے, والدہ کا انٹینشن الگ ہے حجاب بننے کا, بچی حجاب کر رہی ہے کہ والدہ بن رہے ہیں, بلکہ دیکھا دیکھی, دیکھ کے جو کرتے ہیں نا بچے, وہ ہے, وہ عقیدہ ہے. اب تھوڑا اوپر آ گیا, تھوڑا ٹائم گزر گیا, عقیدہ کیا ہو گیا؟ دیکھ کے کر رہے تھے, کچھ انٹینشن نہیں, اس کی وجہ نہیں پتا, انہوں کر رہے تھے میں بھی کرا, انہوں کر رہے تھے میں بھی کرا. بچہ دیکھ کے سیکھتا ہے, والد صاحب ایسا چلتے میں بھی ایسے چلتا ہوں, والد صاحب یہ کرتے میں بھی یہ کرتا ہوں, والد صاحب سجدے میں جا رہے ہیں میں بھی یہ سجدے میں جاتا ہوں, نماز ایسا پڑھ رہے میں بھی نماز پڑھتا ہوں. یہ دیکھ کے کر رہا, والد کا انٹینشن الگ ہے, جو کام کر رہا ہے انٹینشن الگ ہے, بچے کا انٹینشن یہ ہے کہ میں انہوں کر رہے ہیں بلکہ میں بھی کر رہا ہوں. چھوٹے بچے جو سیکھتے ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا, سیکھتے ہیں دیکھ کے. یہ عقیدہ. تھوڑا بڑا ہو گیا رسمی عقیدہ. اب دل بھی نہیں بھرا, چھوٹا بچہ تو ابھی دیکھ کے کر لیتا ایسے, دل ہی بولتا اس کا, مگر کیا کرتا؟ دیکھ کے کرتا. اب اس کے بعد تھوڑا ایڈوانس لیول پہ حرکت, اب تو دیکھ کے کرتا تھا, بڑے ہو گئے, اب کیا کر رہے ہیں؟ رسمی طور پہ عقیدہ, رسمی طور پہ عمل کرتے ہیں. ارے انہوں کرتے ہیں, میں نے کرا تو میرے کو غصہ کرتے ہیں. ارے انہوں حجاب بنتے, میرے کو بھی حجاب بننا پڑتا. باہر میں پھر لیتی ہوں, ان کے سامنے کر لیتی ہوں. باہر میں کالج کو گئی خود جیسا دل میں ایسا پھرتی ہوں, یہاں پر میں نہیں کرتی ہوں, ان کے سامنے نہیں کرتی. یہ دکھانے کے لیے, رسمی طور پہ دکھا رہی کہ میں بھی کر رہی ہوں, میں بھی کر رہا ہوں, میں بھی اب کیا, میں بھی ارے ان کے سامنے جا رہا ہوں, انہوں اللہ والے ہیں تو ان کے سامنے بھی جا کے نیک باتیں کرتا ہوں.
اگلے دن تیار ہو کے پارٹی میں جاتا ہوں. رسمی طور پہ پورے یہ عقیدہ کیا ہو گیا, رسمی طور پہ دیکھ کے کر رہے ہیں پورا. ایک ہو گیا, پھر تیسرا آ گیا تحقیقی عقیدہ. تحقیقی عقیدہ جو ہوتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ یہ عقیدہ اللہ تعالیٰ کے قریب قابل قبول ہے. تحقیقی عقیدہ کیسا آتا ہے؟ علم سے آتا ہے. علم آتا ہے تو بندہ تحقیق کرتا ہے, تحقیق سے علم حاصل کرتا ہے. یہ وائسا ورسا ہے, علم آتا ہے تحقیق کرتا ہے, پھر اس پہ تحقیق کر کے علم حاصل کرتا ہے. اب جب کرتا ہے تو اس کو جانتا پن آتا ہے کہ بھائی وہ کھو رہا کیوں تھا. اب جب وہ جانتا پن آ جاتا ہے تو جب عمل کرتا ہے جب اس کا عقیدہ درست ہوتا ہے. اب بچہ مثال اس کی انیشیلی کیسا لے کے جا رہے ہیں, والد کو دیکھ کے کرتا انہیں, نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ بھی نماز پڑھ رہا. تھوڑا بڑا ہو گیا تو رسم کے طور پہ بھی آپ انہوں بھی پڑھتے, پپا میرے میں بھی پڑھتا ہوں. اب پھر علم حاصل کرتا کہ والد صاحب پڑھ رہے ہیں کیوں, یہ والد بھی سکھاتے اس کو کہ بیٹا نماز فرض ہے ہمارے اوپر, اللہ کا حکم ہے, اللہ کی عبادت کرنا ہے, ایمان کے بارے میں سکھاتے. اب وہ کیا کرتا ہے, علم حاصل کرتا ہے اپنے باپ سے, اپنے علماء سے, اپنے استاد سے, اللہ والوں سے علم حاصل کرتا ہے, اس پہ تحقیق کرتا ہے, علم حاصل کرتا ہے, تحقیق کرتا ہے, اس کو جانتا پن آتا ہے اپنے رب کا, اللہ تعالیٰ کو پہچانتا ہے. یا کسی بھی چیز کو, کسی بھی کام میں بھی ہو, تو علم جب حاصل کرتا ہے, تحقیق کرتا ہے, اس کو جب جانتا پن آتا ہے, اس کے بعد اس کا عقیدہ درست ہو جاتا ہے. اب انہیں کیا کر رہا, انہیں دکھانے کے لیے نہیں کر رہا, اب انہیں کیا کر رہا, انہیں رسم کے طور پہ نہیں کر رہا, انہیں جو وجہ ہے جس لیے کرنا ہے اس وجہ سے کر رہا. تو اب اللہ تعالیٰ سے ہم کس میں, ہم اس میں بھی دیکھا دیکھی میں ہم رسموں میں انہیں پڑھ رہا میں بھی پڑھ لیتا ہوں, انہیں کر رہا میں بھی کر لیتا ہوں. مگر اصل کیا ہے, قابل قبول عقیدہ جو اللہ تعالیٰ سے ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے تحقیقی عقیدہ. تفسیر نعیمی کے حساب سے تحقیقی عقیدے پہ جب پہنچے گا وہ قابل قبول ہے. اب وہ کس طرح آئے گا, وہ علم سے آئے گا, وہ تحقیق سے آئے گا. علم کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ علم اگر سیکھے گا بندہ, یہ علم جب جانے گا بندہ, آپ کلمہ پڑھ رہے ہیں, میں بھی کلمہ پڑھ لے رہا ہوں, آپ پڑھ رہے ہیں, میں نے پڑھا تو لوگ کیا بولتے بول کے میں بھی پڑھ لے رہا ہوں. یہ ہو گیا دیکھا دیکھی, یہ ہو گیا رسمی قابل قبول نہیں ہے, دیکھا دیکھی قابل قبول نہیں ہے. پڑھ لے رہا لوگوں کے سامنے, انہیں مسلمان میں بھی مسلمان, اس کا نام محمد, یہ میرا نام محمد, وہ تو یہ رکھ لیے, بیٹا ہے رکھ لیے. مگر عقیدہ جب بنتا ہے رب سے اپنے, وہ تحقیقی عقیدے سے بنتا ہے. تحقیقی عقیدہ مطلب علم حاصل کرنا, تحقیق کرنا, اللہ تعالیٰ کا جو حقیقت ہے, اللہ تعالیٰ کی جو ربوبیت ہے اس کا جانتا پن حاصل کرنا. وہ جانتا پن جب حاصل کرے گا تو وہ عقیدہ درست ہوگا. اب وہ جانتا پن کس طرح آئے گا, وہ تحقیق کیسا کر سکیں گے, وہ علم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ جب آ جائیں گا بندے کے اندر تو اس کا عقیدہ درست ہو جائے گا. اب ہم بول رہے ہیں کہ بھائی میرا عقیدہ, حقوق پورے نہ ہو رہے, ابھی تو پہلے تو حقوق پورے بھی نہ ہو رہے ہیں. کیوں؟ عقیدہ درست نہیں ہونے سے. عقیدہ کس طرح درست ہوگا؟ تحقیقی عقیدہ علم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اب وہ رہے ہم پڑھ رہے ہیں, ہمارے کو آتا سب, وہ کر رہے ہیں. اب اس کی مثال ہے, ایک بندہ ہے, عقیدہ درست کیوں نہیں ہو رہا ہے ہمارا, یہ اس کو سمجھنے کے لیے پوائنٹ کیا ہے, وجہ کیا ہے. ہم بول رہے ہیں عقیدہ درست نہ ہو رہا, ہمارے حقوق بھی کمپلیٹ نہ ہو رہی ہیں, عقیدہ بھی درست نہ ہو رہا. اب یہ حقوق کیا ہے, عقیدہ جب درست ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے حقوق پیش کرتے ہیں بندے کو. یہ بات سمجھ گئی. تو حقوق تو ہمیں مل گئے, نماز پڑھ رہے ہیں, روزہ رکھ رہے ہیں, زکوٰۃ رکھ رہے ہیں, مگر وہ قابل قبول کیوں نہیں ہے, قابل قبول کیوں نہیں ہے. ایک مثال ہے, اب ایک بندے کو عربک نہیں آتی, عربک لینگویج نہیں آتی. اب اس کو سامنے گئے, ہم سامنے جا کے بولے کہ یہ بھائی کانٹریکٹ ہے, عربک میں لکھے ہوا ہے, سائن کر دے. اب انہیں کیا کرتا, دنیاوی مثال, انہیں کیا کرتا, عربک میں لکھے ہوا ہے, میرے کو عربک نہیں آتی, عربک میں لکھے ہوا ہے, میرے کو عربک نہیں آتی. اب کانٹریکٹ ہے بڑا, اب اس پہ گورنمنٹ کے سٹیمپس بھی پڑے ہوئے ہیں بڑے بڑے, کورٹ کا آرڈر بھی لگے ہوا ہے, تھپا. اب انہیں شوق میں آ جاتا, بھائی یہ کیا ہے, بڑا ایگریمنٹ ہے اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا یہ کیا ہے. اب انہیں سائن کر دیتا, انہیں آپ پہ بھروسہ کر رہا ہوں میں, سائن بولتا, کچھ بھی نہیں کہا. انہیں بولتا میں اس کا لیگل ٹرانسلیشن کر رہا تھا, آپ مجھے ایک دن کا ٹائم دو, مجھے وقت دو اس کو سمجھنے کے لیے, میں اس کا لیگل ٹرانسلیشن کراتا ہوں, اس کو سمجھتا ہوں میں اس کے اندر کیا ہے.
اس کو سمجھتا ہوں میں اس کے اندر کیا ہے, اس میں میرا فائدہ کیا ہے, میری جاب ریسپانسبلٹیز کیا ہے, میرا کیا رول ہے, اور سامنے والے کی پارٹی کا کیا رول ہے, جو آفر جو دے رہا ہے اس کا کیا رول ہے, پرپوزل جو دے رہا ہے اس کا کیا رول ہے, وہ سارے چیز میں سمجھوں گا. جب سمجھ جاؤں گا تو وہ جب حساب سے جو کانٹریکٹ بتایا جا رہا ہے اگر وہی ہے تو میں سائن کروں گا. دنیا میں اتنے ہوشیار ہے, پورا دیکھ رہے ہیں کانٹریکٹ عربک میں ہے, میرے کو سمجھ میں نہیں آتا, لیگل ٹرانسلیٹر کو اپوائنٹ کر رہے ہیں, خرچہ کر رہے ہیں, اس کو پیسے دے رہے ہیں, پیسہ دے کے بول رہے ہیں بھائی اس کے بارے میں میرے کو بتاؤ, اس کی حقیقت بتاؤ میرے کو نہیں معلوم, اگر میں ایسے ہی سائن کر لیا تو میں کہیں اور چل جاؤں گا, مجھے سمجھ میں نہیں آئے گا, اس سے نقصان بھی ہو سکتا ہے, فائدہ ہو سکتا ہے, مجھے نہیں پتا, آپ بتاؤ اس میں کیا کیا فائدے. لیگل ٹرانسلیٹر کو بولے گا آپ بتاؤ اس میں کیا کیا فائدے, آپ بتاؤ اس میں کیا کیا نقصان ہے, آپ بتاؤ اس میں کیا کیا چینجز لانا ہے, مجھے کیا کرنا ہے, کب تک کرنا ہے, یہ سارے چیزیں. تو لیگل ٹرانسلیٹر اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ بتاتا ہے, یہ اس میں تیرے فائدے, یہ اس میں تیرے فائدے, تیرے کو یہ کرنا ہے, تیرے کو یہ کرنا ہے, وہ کرنا ہے, سائن کر لے. اگر کانٹریکٹ اچھا ہو تو سائن کر لے. تو اب یہ دنیاوی مثال ہے. اب ہم کلمہ عربک میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم بول لے کے سائن بھی کرے ہی نہیں, ہم خالی بول لیے, کانٹریکٹ دیکھ لیے, ہم سائن بھی نہیں کرے ہم. اب ہم مسلمان بن کے چلو سائن کر لیے, اب سمجھے اس کو کانٹریکٹ میں ہے کیا. اب وہ کانٹریکٹ میں سمجھے مطلب عربی میں جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس سے عقیدہ درست ہوگا, جس سے رب کی پہچان حاصل ہوگی, وہ چیز کو جو عقیدہ ایگریمنٹ جو ہے, جو تعلق ہے, جو رشتہ ہے, اس کو کیسا سمجھے گا بندہ. وہ کانٹریکٹ میں پڑھے گا تو سمجھے گا, تو تعلق کیا ہے وہ پڑھے گا تو سمجھے گا. تو ابھی اس کو پیسے دیے, اتنے پیسے دیے, خرچ کرے, انہیں سمجھایا. ابھی یہ مثال کو سمجھتے ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ہمارا عقیدہ رب سے ہے, یہ ہمارا عقیدہ سب سے. اب کلیمے کا علم حاصل کرنا ہے. اب کلیمے میں کیا ہے, انہیں جیسا ایگریمنٹ میں کیا ہے معلوم کرا تھا, کلیمے میں کیا ہے معلوم کرے تو اس کے فائدے کیا ہے معلوم ہوں گے, حقیقت معلوم ہوگی کانٹریکٹ کی جیسا حقیقت معلوم ہوگی, کلیمے کی حقیقت معلوم ہوگی. لا سے مخلوق کی الوہیت پن کا انکار ہے اس کے اندر, الا اللہ سے اللہ تعالیٰ کی حاجت روائی پن ہے اس میں, وہ کیسی ہے, انکار کیسا کرنا ہے, حاجت روائی پن اللہ تعالیٰ کی کیسی ہے, اللہ کی ربوبیت کیا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے تو کیسے, یہ سارا علم حاصل کرے گا. اب وہ علم اس کو سکھا رہے ہیں کون, وہاں لیگل ریپریزنٹیٹیو تھے, لیگل ٹرانسلیٹر تھے, یہاں پر بھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین, اولیاء اللہ. آپ کیا کرتے ہیں, سمجھ میں نہیں آ رہا, میرے کو لا الہ الا اللہ سمجھ میں نہیں آ رہا, مسلمان بن گیا, میں سائن کر دیا. اب جاننا ہے اس کو, عقیدہ درست کرنا ہے, جانتا پن لانا ہے. اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھے, اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھیں گے تو ان کو بتائیں گے بیٹا یہ فائدے ہیں اس کے اندر, یہ اگر تم کلیمے کو اس میں کانٹریکٹ میں سائن کر لو گے تو تمہیں نجات مل جائے گی, تمام شرک سے, تمام کفر سے, نفاق سے نجات مل جائے گی. یہ کانٹریکٹ سائن کر لو گے تو تمہارا رزق اللہ تعالیٰ اتار دے گا نیچے. یہ کانٹریکٹ سائن کر لو گے, اگر اس میں پورا اتر جاؤ گے, پورے کانٹریکٹ میں اتر جاؤ گے, اس کے عقیدے کے حساب سے زندگی گزارو گے, کانٹریکٹ کے حساب سے زندگی گزارو گے, تو یہ فروٹس اس کو ملیں گے, جنت تجھے ملے گی, اللہ تعالیٰ کی پہچان تجھے ملے گی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان ملے گی, رحمت برسے گی, نعمتیں برسے گی, اور تو بے فکر ہو جائے گا. تیرے کو زیادہ کچھ کرنا نہیں ہے, تیرے کو سائن کرنا ہے بس, تیرے کو آ جانا, سمجھ جا یہ ہے تیرے اندر. یہ اولیاء اللہ آپ سکھاتے ہیں, نبی کی پہچان سکھاتے ہیں, کلیمے کو سکھاتے ہیں, لا الہ الا اللہ سکھاتے ہیں, محمد رسول اللہ سکھاتے ہیں. ہم کیا کریں, ہم بھی سیکھیں, ہم بھی جانیں. اگر ہم علم حاصل کریں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو ہمارا عقیدہ درست ہوگا. دیکھیے عقیدہ درست ہوگا, یہ وجہ جو ہے نا, ساری وجہ عقیدے کی وجہ سے. عقیدہ درست ہوگا تو ساری چیزیں درست ہو جائیں گے, حقوق بھی درست ہو جائیں گے. عقیدہ درست ہو گیا تو بندہ کفر سے باہر آ جائے گا, عقیدہ درست ہو گیا تو بندہ شرک سے باہر آ جائے گا, عقیدہ درست ہو گیا تو بندہ نفاق سے باہر آ جائے گا, عقیدہ درست ہو جائے گا تو بد عمال سے, بد کاموں سے باہر آ جائے گا, عقیدہ درست ہو جائے گا تو زندگی کے مقصد کو, پیدا ہونے کے مقصد کو پہچان لے گا. یہ عقیدہ ہے. عقیدہ دیکھیے, عقیدہ جب آ جاتا ہے پھر حقوق آ جاتے ہیں, حقوق عمل کر رہے ہیں,
تو عقیدہ سمجھ گیا کہ بھائی میری یہ کمپنی ہے, مجھے یہ کام کرنا ہے, تو کام کرنے میں آسانی ہوگی. اب جو کام حقوق جب ملتے ہیں نا, عقیدہ درست ہو گیا, حقوق ملے, جب وہ کام کرتا ہے تو انیشیل ٹریننگ دیتے ہیں اس کو امپلائی کو کہ ایسا ایسا کر, ایسا ایسا کر, ایسا ایسا کر. سیدھا بول دیے نہیں یہ کر, چڑھ کام کر, ایسا نہیں بولے, وہ پورے بتائے طریقے. اب وہ طریقے, حقوق, سارے چیزیں, اب حقوق سارے چیزیں دیے. اب وہ کون لے کے آئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے, تمام حقوق بتائے کہ ایسا ایسا کر, اللہ تعالیٰ کے یہ حقوق ہے, ایسا ایسا ادا کر, بندوں کے یہ حقوق ہے, نبی کا یہ حقوق ہے, تیرے کو یہ ادا کرنا ہے, یہ ادا کرنا ہے, یہ طریقہ ہے. اب سب سے بڑا حقوق کیا ہے اللہ تعالیٰ کا؟ حقوق. عقیدہ جب قائم ہو گیا تو سب سے پہلا حقوق, سب سے بڑا حقوق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی اور کو شریک نہ کرے. اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی اور کو شریک نہ کرے, کفر نہ کرے, یہ سب سے بڑا حقوق ہے. شرک نہ کرے, نفاق نہ کرے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حقوق کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے, مانے, جانے, دیکھے, یہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے, پھر اولیاء اللہ کی اتباع کرے, اولیاء اللہ کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین کی اتباع کرے, حقوق ادا کرے, اولیاء اللہ کے حقوق ادا کرے, بندوں کے حقوق ادا کرے, تمام لوگوں کے, رشتہ داروں کے حقوق ادا کرے. یہ کب ہوگا؟ یہ حقوق کب صحیح طریقے سے ادا کر سکے گا؟ اللہ تعالیٰ سے عقیدہ جب درست ہوگا. اللہ ہی حاجت روا ہے بول کے جب کرے گا تو حقوق ادا کرنے میں آسانی ہوگی. اب ماں باپ کے حقوق ادا کر رہا بندہ, ماں باپ کے حقوق ادا کر رہا, پیسے جا رہی, ارے پیسے خرچہ ہو جا رہے ہیں, حقوق کی بات کر کے پورا پیسے بینک بیلنس ختم کرتے رہی, یہ حقوق پہ نہیں آ رہا بندہ. بیوی بچوں کو پالنا ہے, ارے پورے کھا جا رہی, پورا چل جا رہا ہے یہاں خرچہ, پورا یہاں ہو جا رہا, بچے ستا کے کر رہی, رشتہ داروں کے حقوق ہو گئے, یتیموں کی مدد کرنا یہ حقوق ہو گیا. اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور نبی کے حقوق کے بعد یہ سارے حقوق بتائے کہ یہ اس طرح ادا کرنا ہے. اور ہم کیوں نہیں کر سک رہے؟ ہمارا اللہ سے عقیدہ صحیح نہیں ہے. اللہ سے عقیدہ کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ ہی پرورش کرنے والا ہے, اللہ پرورش کرنے والا ہے. میں ماں باپ کو عطا کروں گا, اللہ مجھے ذریعہ بنایا پہنچانے کا. بیوی کو پہنچاؤں گا, بیوی کے اوپر خرچ کرنا ہے, جو اللہ تعالیٰ نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے وہ جو کروں گا. جب جائے گا, جب مال نکلے گا تو تکلیف نہیں ہوگی. کیوں نہیں ہوگی؟ اللہ کے منشا کے تحت میں نے خرچہ کیا ہے اور اللہ رازق ہے, میرے کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جب عقیدہ صحیح ہو جائے گا, عقیدہ علم سے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درست ہوگا, تو یہ اللہ حاجت روا ہے, اللہ مالک ہے, اللہ رازق ہے, اللہ ہی حاکم ہے, یہ چیز اندر جب آ جائے گی, اور کوئی حاجت روا نہیں ہے, اللہ ہی حاجت روا ہے, جب بندے کے دل میں آ جائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچانے والے, حدیث میں کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ ہی حاجت روا ہے, اللہ عطا کرنے والا ہے اور میں ہی تقسیم کرتا ہوں. تو یہ دل میں آ جانا کہ جو ملنا ہے نبی کے ذریعے ملنا ہے. یہ جب دل میں آ جائے گا بندے کے, تو تمام حقوق کو آرام سے ادا کرے گا, تمام حقوق کو آرام سے ادا کرے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, حدیث شریف ہے کہ تمام مسلمان ایک جسم کی طرح ہے. آپ فرمائیں, تمام جو مسلمان ہیں ایک جسم کی طرح ہے. جسم کے ایک بھی حصے میں اگر تکلیف ہوتی ہے, اگر جسم کے حصے میں کہیں بھی ہاتھ میں ہوا, پیر میں ہوا, ایک جگہ پہ اگر سر میں بھی ہوا, سر سے لے کے پاؤں تک ہل جاتا بندہ, تو جسم کے اگر ایک حصے میں بھی تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس کو تکلیف کو محسوس کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سچے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام سچا. تو مسلمانوں میں جب تکلیف ہو رہی ہے تو ہمیں محسوس کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ نبی کا تو کلام سچا ہے, عقیدہ درست نہیں ہے. اب یہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمان کو تکلیف ہوئی, جیسا مسلمان, سارے مسلمان ایک جسم میں, ایک حصے میں تکلیف ہوئی تو سارا جسم محسوس کرتا ہے. تو اب ہم کیا کر رہے ہیں؟ ماں باپ ہے ہمارے, مسلمان بھی ہے, ماں باپ بھی ہے, رشتہ بھی ہے, بڑا رشتہ ہے, بیوی بھی ہے, مسلمان بھی ہے, اولاد بھی ہے, مسلمان بھی ہے, رشتہ دار بھی ہے, بھائی بہن بھی ہے, مسلمان بھی ہے. اب ان کو تکلیف ہوئی کچھ, یہاں محسوس ہی نہیں ہوتا کچھ بھی, فرق نہیں پڑتا ہمیں کچھ بھی. ماں باپ کے حق ادا کرنا ہے, ماں باپ تکلیف میں ہے, ارے میں کہاں سے دوں, میں ہوں کیا, اکیلا ہوں کیا, میں کرنے والا ہوں کیا, تکلیف نہیں دکھ رہی, یہاں محسوس ہی نہیں ہوتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولے مسلمان وہ ہے,
مسلمان جہاں ایک کو تکلیف ہوئی تو دوسروں کو محسوس ہوتا. یہاں تو ہم مسلمان تو دور کی بات، دوسروں کی تکلیف تو دور کی بات، خود کے گھر میں ماں باپ کی تکلیف محسوس نہیں کرتے. ہم لوگ ماں باپ کیسا رہ رہے ہیں تکلیف نہیں کرتے. جب والد صاحب جوان تھے، ہم بچے تھے، چھوٹے تھے، کیسا رہتے تھے سامنے؟ گھبرا کر، ادب کر کر، عزت کر کر، ذرا بھی شور شرابہ نہیں والد صاحب کے سامنے، امی کے سامنے ذرا بھی شور شرابہ نہیں، اتباع، ادب سارا. اب تھوڑے بڑے ہو گئے، والد صاحب کما رہے نہیں، ہے گھر میں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بڑھاپے میں لے کے آئے. اب ہمارا حقوق کیا ہے ان سے؟ ہمارا حقوق کیا ہے کہ ماں باپ کی خدمت کرے، ماں باپ کو عطا کرے. اللہ تعالیٰ ماں باپ کی خدمت کرے. ماں باپ کی خدمت کرے گا تو جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گا. اگر ہم ماں باپ کی خدمت نہیں کریں گے تو ہماری اولاد بھی ہمارے ساتھ وہی کرے گی. تو ہم رشتہ داروں میں نہیں دیکھ رہے ہیں، بیوی کو نہیں دیکھ رہے ہیں، بیوی پریشان ہے، رشتے بھائی بہن پریشان ہیں، ان کے حقوق ادا نہیں کر. میرا جاتا بھائی، میں اپنا دیکھتا ہوں، سامنے والے کی تکلیف کچھ بھی نہیں. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ مسلمان وہ ہے اگر پورا جسم کی طرح ہے، ایک کو تکلیف ہوگی، ایک حصے میں تکلیف ہوگی تو دوسرے حصے میں بھی تکلیف ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث فرماتے ہیں کہ تم لوگوں کو معاف کیا کرو، تم لوگوں کو معاف کیا کرو، لوگوں کو معاف کیا کرو. اگر تم جب لوگوں کو معاف کرتے ہیں، مسلمانوں کو، تم مسلمانوں کو معاف کیا کرو. جو بندہ مسلمان کو معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عزت بخشتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسے عزت بخشتے ہیں. یوسف علیہ السلام، جب یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ وہی فرمائے یوسف علیہ السلام کے اوپر، یوسف علیہ السلام بولے اے یوسف علیہ السلام، ہم نے آپ کو بلند درجہ عطا فرمایا، بہت بڑا درجہ. یوسف علیہ السلام کو بہت بڑا درجہ تھا. یوسف علیہ السلام کو حکومت بھی دی، حکومت دی، بہت بڑا درجہ عطا فرمایا. تو آپ پھر کنٹینیو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے اے یوسف علیہ السلام، آپ کو پتہ ہے کہ یہ درجہ ہم نے آپ کو کس لیے عطا فرمایا؟ آپ نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا، اس لیے ہم نے آپ کو یہ درجہ عطا فرمایا. یوسف علیہ السلام کی عبادت، یوسف علیہ السلام کی یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کو اتنا پہچانتے تھے، اللہ تعالیٰ سے اتنی محبت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی اتنی عبادت کرتے تھے، مگر جو درجہ عطا فرمایا اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ تو درجہ تو ہے، وہ تو عبادت تو ہے، وہ تو محبت تو ہے، یہ سارے چیزیں ہیں، مگر تمہارے کو جو درجہ عطا فرمایا صرف اپنے بھائیوں کو معاف کر دینے پہ آتا ہے. خالی معاف کرنے پہ، وہ تو دور کی بات ہے، وہ تو بہت بڑی چیز ہے، جو درجہ ہے آپ کا بہت بڑا ہے، مگر یہ لیول کا درجہ صرف معاف کرنے پہ. تو معاف کر دینا یہ بہت بڑی نعمت ہے، معاف کر دینا چاہیے. معاف کیسا کرنا ہے؟ درگزر کرے، رشتہ داروں سے چپ، لڑائی جھگڑے ضروری بات پہ پکڑ لے کے بیٹھ گئے، کنویں میں ڈال دیے، جنگل میں چھوڑ دیے، نبی کے بیٹے ہیں، معاف کر دیے. اتنا بڑا ظلم کرنے کے بعد یوسف علیہ السلام بول رہے ہیں میرے بھائی ہیں، میرے بھائی ہیں. ہم یہاں چھوٹی چیز کو انہیں یہ بول دیا، انہیں میرے کو سلام بھی نہ کرا، میں دعوت میں آیا تو میرے کو سلام بھی نہیں کرا، میرے کو کھانے پہ نہیں پوچھا، میرے کو فون نہیں کرا، باہر گیا تو بہت بڑا ہو گیا، اندر آیا تو وہ چھوٹا ہو گیا. ساری چیزیں بتا رہا ہوں میں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ، چھوٹے چھوٹے چیزوں پہ، چھوٹے چھوٹے پوائنٹوں پہ جو دماغ میں بھی نہیں آتے اس چیز پہ ناراضگی لے کے بیٹھے ہوئے. اور اتنا بڑا کارنامہ ہو گیا، اتنا بڑا وہ ہو گیا، بھائیوں نے کنویں میں چھوڑ دیا یوسف علیہ السلام کو، خون لگا کے کپڑا لے کے گئے، ایسی چیز ہو گئی. اتنے سالوں تک اپنے والد سے جدا رہے، اتنے سالوں تک اپنے بھائی سے جدا رہے، اتنا ظلم سا، جیل میں رہے، اتنے سارے چیزیں ہو گئے. اب کیسا ہو رہا تھا؟ میرے بھائیوں کی وجہ سے ہوا، میرا بھائی کر دیا، ارے میں جیل گیا، میں اتنے دن قید تھا، یہ ہو گیا، میرے والد سے الگ کر دیے. یہ سب بولے گا محل میں آنے کے بعد، لے کے آنے کے بعد یہ بولے گا یہ تو یہ کرے، یہ کرے، وہ کرے. بھجا دیے کہ چھوٹے بھائی کو روک بھی لیے تھے. محبت، معاف کر دیے، معاف بھی کیا، محبت بھی کی. تو اللہ تعالیٰ یہ بڑا درجہ عطا فرمائے. ہم کیا کریں؟ ہم چھوٹے چھوٹے چیزوں کو پکڑ کے، تو یہ حقوق ہم ادا نہیں کر سک رہے. کیوں ادا نہیں کر رہی؟ ہم ہمارا ہے سمجھ کے بیٹھ جا رہے ہیں، ہم میں کر کے بیٹھ جا رہے ہیں، میرے کو نہیں کرا اس لیے وہ فرعون بن گیا، میں ہوں بول دیا، میں بہتر ہوں، شیطان بولا تھا، میں میرے کو بول رہی، میرے کو سلام نہیں کر رہی. کون تم؟ کون میں کون؟ میں کی حقیقت کچھ نہیں ہے، میں کی کچھ حقیقت نہیں ہے، اور ہم بول رہے ہیں کہ
سلام نہیں کرا میرے کو پوچھا نہیں, میرے کو دیکھا نہیں, میرے سامنے جھکا نہیں, یہ بات. تو اس میں یہ تعلقات, یہ حقوق کیوں ادا نہیں ہو سک رہے ہیں؟ عقیدہ درست نہیں ہے, رشتہ داری کا ادب نہیں سمجھا. رشتہ داری میں جو عقیدہ تھا ماں باپ کا اور ماں اور بیٹے کا جو عقیدہ تھا اس کو درست نہیں کرا, اس لیے حقوق ادا نہیں کر سکا. باپ اور بیٹے کا جو عقیدہ تھا وہ درست نہیں کرا, اس لیے ادا نہیں کر سکا. یہ جو بھائی بہن کا عقیدہ جو تھا وہ درست نہیں کر سکا, اس لیے حقوق ادا نہیں کر سکا. یہ سارے حقوق جو ہے, یہ سارے جو عقیدے ہیں وہ کس طرح درست ہوں گے؟ رب سے عقیدہ درست کرے پہلے, تو سارے عقیدے درست ہو جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدہ درست کرے, سارے عقیدے درست ہو جائیں گے. شوہر بیوی کی بات نہیں سن رہا, اپنے رب سے تعلق جوڑے. بیوی شوہر کی بات نہیں سن رہا, بیوی اس میں لڑے جھگڑے نہیں, معاف کرے, درگزر کرے, عقیدہ رب سے جوڑے. عقیدہ رب سے جوڑے گا اللہ تعالیٰ محبت رب سے. دیکھیے کنسیڈریشن ہے, عقیدہ جب جڑ جاتا ہے تو ہمارے حقوق تو ہے, اللہ تعالیٰ بولے کچھ حقوق میرے بھی ہے, میں بھی لے رہا ہوں حقوق, تو بھی کر میں بھی کرتا ہوں. تو کیا کرتا؟ تو میری پہچان حاصل کر, تو میری اتباع کر, میرے نبی کی اتباع کر, میرے نبی کی غلامی کر, یہ تیرا کام ہے. میری پہچان کر, اپنی زندگی میری مرضی سے گزار, اپنی زندگی میری مرضی سے گزار. جنت کے بدلے میں نے روح کا سودا کر لیا ہے, تو آج تم میری مرضی سے گزار. پھر اب یہ میرا کام, میرے حقوق کیا ہے؟ میں پروردگار ہوں تیرا, تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میں رازق ہوں تیرا. جب عقیدہ جب ہو جائے گا برابر, جو حقوق وہ عمل کرنا شروع کر دے گا, اللہ تعالیٰ اس کو دیتے جائیں گے, بتاتے جائیں گے, یہ دکھاتے جائیں گے, دیتے جائیں گے, میں تیرا پروردگار ہوں, تو یہ لے. تیری ضرورت ہے, تیرے جاننے سے پہلے بھی تجھے معلوم بھی نہیں ہے جو تجھے ضرورت ہے, وہ میں تیری ضرورت پوری کروں گا. کیا کیا ہے؟ بخار کب آیا کب گیا جس ہمیں معلوم بھی نہ ہوتا, کیا کیا اندر چل رہا کچھ بھی نہیں معلوم تھا. ہمیں کیا کیا وٹامنس کی ضرورت ہے, کیا کیا منرلس کی ضرورت ہے, ہمیں کچھ بھی نہیں پتا. یہاں بیٹھ کے ہم ایپل کھا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو آسٹریلیا میں پیدا کر رہے ہیں, وہاں سے آ رہا ضرورتیں پوری کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ تجھے تیری ضرورت کیسا پوری کر رہا ہوں میں تیرا پروردگار ایسا ہوں. تو یہ ملک میں ہے جہاں پر کوئی وہ چیزیں پیدا نہ ہوتی, میں تجھے دوسری جگہ سے لا کے دوں گا, تیری ضرورت پوری کروں گا, 7 سمندر پار تیرا رکس لے کے بنا کر تجھے لا کے دوں گا. یہ رکس پورا اللہ تعالیٰ دکھائیں گے, اللہ تعالیٰ کھلائیں گے. میں رازق ہوں, میں پالنے والا ہوں, میں ضرورت پوری کرنے والا ہوں, میں تیرا الہ ہوں, میں تیرا مالک ہوں, میں تیرا مالک ہوں. اگر تم میرا مالک ہے, تم میرے بولے جیسا سنے گا, میں تجھے آتا. اب امپلائمنٹ میں کیسا ہوتا ہے؟ جاب میں اچھے حقوق کرا, جاب ڈسکرپشن جو JD تھی پورے کام بہترین کرا, محبت بھی کرا, عقیدہ درست رکھا, باس کے ساتھ کنٹینیو ٹچ میں رہا. دیکھیے عقیدہ پکا کیسا ہوتا ہے, حقوق ادا کر لے رہا بندہ, حقوق ادا کر لے رہا, نماز پڑھ لے رہے ہیں, روزہ رکھ لے رہے ہیں, حقوق ادا ہو جا رہے ہیں. عقیدہ درست اچھا اور تعلق گہرا کیسا ہوگا؟ شروع میں بتایا گیا, جس طریقے کا عقیدہ ہوگا اس طریقے کا تعلق ہوگا, جس طریقے کا عقیدہ ہوگا اس طریقے سے رشتہ گہرا ہوگا. تو اب گہرا کیسا ہوگا؟ یہ تعلق تو ہو گیا, حقوق ادا کر رہا ہے بندہ, پورے حقوق کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے. انکریمنٹ کیسا آئے گا؟ 6 نماز پڑھے گا کیا, 7 نماز پڑھے گا کیا, 5 ہی جگہ حقوق جو ہے حقوق جیسا ادا کرنا ہے اس سے آگے بڑھ چڑھ کے کرے گا کیا؟ اللہ کا جو حکم ہے وہ حکم کے تحت ہی عطا کرے گا, دل سے عطا کرے گا. دل جو ہوگا دل سے پورے حقوق ادا کرے گا, دل سے نماز پڑھے گا, دل سے عبادت کرے گا. یہ پورے کر لینے کے بعد بھی عقیدہ اوپر لیول پہ آئے گا. اب اور ایک مثال, چھوٹی مثال, عقیدہ اور گہرا کیسا ہوتا ہے. ماں باپ, بچہ ہے, بچے کا حقوق ہے ماں باپ کی پرورش پہنچانا, اجرت پہنچائے, ماں باپ بڑھاپے میں آگے ضرورت کی چیزیں پہنچائے, پیسے بھیجا دیے گھر. اب پیسے حقوق ہے, پیسے بھیجا رہا ہوں, پوری مدد کر رہا ہوں, وہ کر رہا ہوں, یہ کر رہا ہوں. 1 ہفتے سے بات نہیں کر رہا ہوں اللہ ممی سے, اب سمجھے امی سے 1 ہفتے سے بات نہیں کرا, پیسے بھیجا دے رہا, بات نہیں کرا. اب والدہ ناراض ہو جاتے, ارے بھائی ناراض کہیں کو ہو گیا, انہیں ناراض کہیں کو ہو گیا, پیسے تو برابر بھیجا رہا, حقوق بھی پورے کر رہا, جو ضرورت کی چیزیں ہیں بلا دے رہا, یہ ضرورت کی چیزیں پورا بلا دے رہا, مگر پھر بھی ناراض ہے. کیوں؟ کال نہیں کرا, بات نہیں کرا, پوچھا نہیں. ہم بھی کیا, عقیدہ کیسا گہرا ہوگا اس پہ بات چل رہی ہے. عقیدہ گہرا اس لیے ہوگا اللہ تعالیٰ سے مناجات کرے, نماز میں مناجات کرے, کام کر کے چھوڑ دے نہیں, نماز میں مناجات کرے, اللہ کا ذکر کرے, اللہ کی بڑائی کرے,
اللہ تعالیٰ خوش ہوگا، میرے سے کانٹیکٹ میں حقوق بھی ادا کر رہا، کانٹیکٹ میں بھی ہے، دعا کرے اللہ تعالیٰ سے، جو ضرورت ہے دعا کرے، مناجات کرے، ذکر کرے، بڑائی کرے. والدہ کی باس کی بڑائی کرتے گئے تو انہیں کیسا کرتا، تھوڑے بہت حقوق میں جاب میں اگر گڑبڑ بھی ہو جائے انہیں بولتا ارے صحیح کر لے، صحیح کر لے. امپلائر اچھے تعلقات بن لے. تو اللہ تعالیٰ سے تعلقات کیسے بڑھیں گے؟ اچھے اللہ تعالیٰ کی بڑائی پیش کرتے جائے، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کرے. اولیاء اللہ کی جو علم جو لے کے آئے ہیں اولیاء اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سینہ بہ سینہ، اس کو حاصل کرے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ حاصل کریں گے، اللہ کی پہچان حاصل کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حاصل کریں گے تو عقیدہ درست ہو جائے گا. اب ہم معاشرے میں دیکھ رہے ہیں خود عقیدہ درست نہیں ہے. کیوں درست نہیں ہے بھائی؟ عقیدہ درست نہیں ہے. اس کی مثال دیکھیں، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ زبردست حکایت سمجھاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں ایک مول صاحب تھے، انہوں کیا کرے، بہت اسٹرکٹ مول صاحب، انہوں سب جنے خوش تھے ان سے سوائے ان کے اسٹوڈنٹس کے. سب خوش تھے، ان کی بیوی خوش تھی، برابر ٹائم پہ جاتے، پڑھاتے، کرتے، آتے، گھر پہ ٹائم پہ رہتے، برابر اسٹرکٹ پورے کام کرتے، سب جنے خوش تھے. اسٹوڈنٹس بہت تھے، انہوں ایک ڈما نے مارتے مول صاحب ہمارے، ایک بھی دن ڈما نے مارتے تھے. ڈیلی آ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں، ڈیلی آ رہے ہیں پڑھا رہے ہیں، کھیلنے نہیں دے رہے ہیں، کودنے نہیں دے رہے ہیں، ایک دن بھی چھٹی نہیں دے رہے ہیں. مول صاحب اتنے اسٹرکٹ ہے. مول صاحب آئے، بیٹھائے، پڑھائے، سب اگلے دن آئے، بٹھائے، پڑھائے. اب اس میں وہ ٹیم میں سارے اسٹوڈنٹس میں 2 شرارتی بچے آ گئے، تھوڑے شرارتی بچے آ کے بولے بھائی یہ تو نہیں چلے گا، انہوں ایک بھی دن چھٹی نہیں دے رہے ہیں اپنے کو، جمعے کو بھی پڑھا دے رہے ہیں، اتوار کو بھی پڑھا دے رہے ہیں، جس دن چھٹی ہے اس دن بھی پڑھا دے رہے ہیں، ڈیلی بلا رہے ہیں، ڈیلی بٹھا رہے ہیں. اب کھیلوں گا کب میں، کودوں گا کب میں، ہنسوں گا کب، مستی کب کروں گا؟ یہ تو صحیح طریقہ نہیں ہے. مول صاحب کو بول کے، مول صاحب چھٹی دینا، ہم بہت بات کریں گے، میں بات کرتا ہوں. پورے اسٹوڈنٹس بولتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا، مول صاحب نہیں دیتے چھٹی. مول صاحب سالوں سے ایسے پڑھا رہے ہیں، ایک بھی دن چھٹی نہیں دیے، کنٹینیو پڑھا رہے ہیں، ان کا طریقہ ہے یہ. آپ یہ بتا. اب بچے بہت شانے، بچے بولے مول صاحب سے چھٹی ہم لوگ لے کے رہتے، تم لوگ پورے ساتھ دینا ہم لوگ کا، ہم لوگ جیسا بولے کرنا، مول صاحب سے چھٹی پکی ہے. اب ہو گیا، اب گیا بچہ، پہلا بچہ آیا، جو 2 شرارتی بچے تھے ان لوگ آئے پہلے. مول صاحب آ کے بیٹھے، پڑھو بچوں پورے بیٹھو. آ کے بچے جب انٹری کرتے نا، السلام علیکم مول صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کڑک مول صاحب خطرناک سخت ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آئے آتے، ارے کیا ہوا مول صاحب، طبیعت خراب دکھ رہی، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا آپ کی، دیکھیے چہرہ کیسا ہوگا. بٹھا دیا. بہت شرارت، معلوم تھا مول صاحب کو، لگا سدھرتے نہیں ان لوگوں کو، بٹھاتے جاؤ ان لوگوں کو. چلو دوسرا آیا، دوسرا آ کے پھر بولا السلام علیکم مول صاحب. مول صاحب کیا ہوا، طبیعت خراب دکھ رہی ہے آپ کی، اس کو بھی بٹھا دیا گرستی آواز میں، بیٹھو پورے جاؤ. تیسرا آیا، اب پوروں کو بولنے کے سکھائے، ہاں نا مول صاحب کی طبیعت پوچھنا، خراب ہے مول صاحب آپ کی طبیعت، ہاں نا مول صاحب بولنا طبیعت خراب ہے آپ کی. آئے آ کے بولے مول صاحب طبیعت خراب ہے آپ کی. اب انہوں بولے چوتھا پانچواں بھی بولا طبیعت خراب ہے میری، کچھ تو گڑبڑ ہوئی ہے. تو پھر انہوں بولے نہیں ایسا نہیں ہے، بچے ستا رہے شاید، بیٹھ جاؤ. پورے بچے جتنے بھی ہیں پورے آئے مول صاحب کی طبیعت. تو لاسٹ میں آتے آتے مول صاحب آپ کی طبیعت خراب ہے، بیٹھ جاؤ تم، ہاں مجھ بیٹھ جاؤ. اب ان کی سچ میں طبیعت خراب ہونا فیل کرنا شروع کر دیا کہ میری طبیعت خراب ہے. اتنے سارے بچے بول رہے ہیں میری طبیعت خراب ہے تو میری طبیعت خراب ہوں گی. اب میں کیا کروں، بچوں میری طبیعت بہت خراب ہے، آج تم لوگوں کی چھٹی، میں جا کے گھر میں آرام کروں گا، آج تم لوگوں کی چھٹی. کتنے پیارے بچے ہیں میرا خیال کرے، میرے کو بولے مول صاحب طبیعت خراب ہے آرام کرو، بولے میں چلے گئے، گھر کو پہنچ گئے، گھر کو جا کے پہنچ گئے، گھر جا کے پہنچ کے بیٹھ کے آہستہ سے سنبھل لیتے ہوئے پہنچ. حالانکہ صحت مند تھے بچے، اتنا بولتے ان کی طبیعت خراب ہو گئی، چہرہ اتر گیا ان کا. گھر میں پہنچ کے آرام سے بیوی دیکھ کے بولی معمول کے خلاف آج گھر میں آ گئے، آپ کا معمول تو تھا نہیں، آپ کا کام تو مدرسے میں بھی پڑھانا تھا، آپ کیا کر رہے ہیں یہاں پر، کیسی عورت ہے. بچے دیکھ میرا چہرہ دیکھ کے سمجھ گئے کہ میری طبیعت خراب ہے، اتنا خیال کر رہے ہیں میرا بچہ، تو میری بیوی ہو گئے تو میرے کو نہیں پہچان سکی میری اتنی طبیعت خراب ہے. تو انہیں بولتی آپ کی طبیعت خراب نہیں، آپ کا دماغ خراب ہے، آپ کا دماغ خراب ہے، بچے آپ کو بیوقوف بنا دیے. تو بات کیا سمجھ میں آئی کہ عقیدہ ہمارا خراب کیوں؟
اللہ تعالیٰ ہی حاجت روا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ دنیا کیا کری، یہ حاجت روا ہے، یہ حاجت روا ہے، نوکری حاجت روا ہے، مال حاجت روا ہے، مال نہیں ہوگا تو زندگی خراب ہوگی۔ دنیا اتنا بولی، جیسا مول صاحب کے دل میں بیٹھ گیا کہ میں بیمار ہوں، ہم بھی بیمار بن کے بیٹھ گئے، دوسرے چیزوں کو حاجت روا بنا کے بیٹھ گئے۔ اب اس کو نکلنا کہتا، اب جتنے بار بچے بولے نا، اب بیوی اتنے بار بول کے ان کو سدھاری، کچھ بھی نہیں ہے طبیعت خراب تمہاری، جاؤ، کچھ بھی نہیں ہے طبیعت خراب، جاؤ، اتنا سمجھائی ان کو، پھر گئے نہیں گئے، پھر باتاں کر کے بیٹھ گئے، ان کو ہی مانو۔ تو ہم یہ حکایت سے ہمیں کیا سمجھ میں آ رہی بات سمجھ میں یہ آ رہی کہ ہمیں دنیا بس زبان حال یہ بار بار بتا رہی ہے کہ میں حاجت رہا ہوں، میں حاجت، نوکری بتا رہی ہے میں حاجت رہا ہوں، شوہر بیوی کو بتا رہا ہے کہ میں حاجت رہا ہوں، ماں باپ بچوں کو بتا رہے ہیں کہ میں حاجت رہا ہوں، بوڑھے ماں باپ ہے، بچہ ماں باپ کو بتا رہا ہے کہ میں حاجت رہا ہوں، میں تمہاری ضرورتوں کو پوری کر رہا ہوں، میں کھلا رہا ہوں نا، میں پلا رہا ہوں نا، میں خرچہ کر رہا ہوں نا، انہیں پال رہا انہیں پال رہا، اس میں لگے ہوئے ہیں پورے، اس میں لگے ہوئے۔ عقیدہ کیا ہو گیا؟ دوسرے چیزوں کو حاجت روا بنا کے۔ عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ ہی حاجت روا ہے۔ تحقیق کرو گے، علم حاصل کرو گے، بار بار سنو گے، بار بار جانو گے، لیگل ٹرانسلیشن جیسا کرایا تھا انہیں، بار بار اولیاء اللہ کی صحبت میں رہ کے جو حقیقت ہے اس کو جانو گے، کلمے کا علم حاصل کرو گے تو تمہارا عقیدہ درست ہو جائے گا۔ عقیدہ درست ہو جائے گا تو سارے اعمال، سارے حقوق آسانی سے ادا ہوں گے، نعمتیں آئیں گی، نصرتیں آئیں گی، جنت کا فرمان لکھا دیا جائے گا، دوزخ حرام کر دی جائے گی۔ کیسا ہوگی؟ عقیدہ درست کرے گا تو ہوگی، عقیدہ جب درست کرے گا تبھی ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو بندے ہیں، آپ فرماتے ہیں دو شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے اور جا کے فرمائیں گے یا اللہ اس نے میرے حقوق پورے نہیں کیے۔ ایک بندہ بولے گا، کیا بولے گا؟ یا اللہ اس نے میرے حقوق پورے نہیں کیے۔ تو اللہ تعالیٰ بولیں گے بولو کیا کرنا ہے؟ حقوق پورے نہیں کیے بول رہے ہیں نا، اب کیا کرنا ہے بولو؟ ہاں سچ میں حقوق پورے نہیں کیے تھے اس نے، تو کیا کرنا ہے بولو؟ انہیں بولیں گا اس کے سارے نیکیاں مجھے دے دو اللہ تعالیٰ۔ اب اس کا مائنڈ سیٹ کیا ہے؟ میں جنت میں چل رہا تو اس کے نیکیاں لے کے۔ اب انہیں بازوق والا بھی جو حقوق پورے نہیں کرا، انہیں خود گناہ گار تھا پہلے سے، اب اس کا نیکی نہیں، اللہ تعالیٰ بولیں گا اس کا خود نیکیاں نہیں ہے، اس کا خود نیکیاں نہیں ہے، تیرے کو کیا دیں گا انہیں؟ اب انہیں بولا ارے اس کا بھی نیکیاں نہیں ہے۔ اب یہ بولے گا یا اللہ میرے تمام گناہ اس کو دے دے، تمام گناہ۔ اب انہوں پی ایچ ڈی کرے ہوئے تھے گناہوں میں، اور حقوق تھوڑا تھا، وہ جتنا بھی تھا، اب جتنے حقوق یہ ادا نہیں کرا تھا اتنے گناہ نکال کے اس میں ڈال دیے، پھر بھی اس کے پاس فل بھرے ہوئے۔ اب انہیں بولا یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہو گیا، یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہو گیا، اب میرے گناہ بھی چلے گئے، حقوق کمپلیٹ ہو گیا، مجھے حقوق نہیں دیا تھا اس کا لیول ہو گیا، پھر بھی میرے پاس گناہ بچے ہوئے، میرا تو دوزخ کا ہے، لکھ دیا جائے گا۔ کہ اب اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ اب اللہ تعالیٰ بتائیں گے کہ جنت کی بہترین محل دکھائیں گے، بہترین ایک محل دکھائیں گے، محل دکھائیں گے تو وہ دیکھ کے بولے گا یا اللہ یہ کس نبی کا محل ہے؟ یا اللہ یہ کس نبی کا محل ہے؟ بتائیں گے اگر یہ نبی کا محل نہیں ہے تو یہ کون سے شہید کا محل ہے؟ یہ کون سے اللہ والے کا محل ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ محل کسی نبی کا نہیں ہے، یہ محل کسی اللہ والے کا نہیں ہے، مطلب کسی صالحین کا نہیں ہے، کوئی شہید کا نہیں ہے، یہ محل اس کا ہے جو اس کی اجرت پوری کرے گا، یہ محل اس کا ہے جو اس کی اجرت پوری کرے گا۔ تو اب اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اب یا اللہ اس کی اجرت کون پوری کرے گا؟ آپ فرماتے ہیں یہ اس کی اجرت تو پوری کر سکتا ہے، یہ اجرت میں پوری کر دوں۔ ہاں اللہ میں پوری کر دیتا ہوں۔ کیا ہے اس کی اجرت؟ اپنے بھائی کو معاف کر دے، تیری اجرت ہو، یہ محل تیرا ہو جائے۔ بتا ہاں میں معاف کر دیا، جو حقوق تھے معاف کر دیے، معاف کرتے بولے گے ہاں چل اب تو نے معاف کر دیا، اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ جنت میں چل جا، بھائی کا ہاتھ پکڑ جنت میں چل۔ تو یہ معاف کرنا ہی ہے حقوق۔ اب یہ ہمارے حقوق ادا نہیں کرا، ہم بھی یہ بات سمجھانے کی مثال اس لیے تھی کہ انہیں ہمارے حقوق ادا نہیں کرا، ہم تو ادا کر رہے ہیں دوسروں کے، یہ شکایت لے کے بیٹھے ہوئے کہ انہیں ہمارے حقوق معاف نہیں کر رہا، انہیں میرا خیال نہیں کرا، اس کا کام تھا مجھے دیکھنا، اس کا کام تھا مجھے اللہ تعالیٰ حاجت روا ہے ہمارا بھی، انہیں ادا نہیں کرا، اس کا حقوق تھا، مگر اللہ تعالیٰ کہیں اور سے اس کو ادا کر دیتا، اللہ تعالیٰ جس سے چاہے اس سے ادا کر دیتا۔ ہماری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ اس کو کہے کہ وہ ہمارے حقوق ادا کرنا تھا، ہماری ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ ماں باپ ہمیں کھلائے،
ہماری ذمہ داری ہمیں یہ نہیں کہنا اللہ تعالیٰ ہی کھلانے والا ہے، ماں باپ ذریعہ بنے. ماں باپ کو ہم دے رہے ہیں پہلے، اللہ تعالیٰ ان کو دے رہا ہے، ہم ذریعہ بنے. بیوی کو ہم کھلا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ذریعہ بنا اس کا، ہم کو ذریعہ بنایا، اللہ تعالیٰ عطا کر رہا ہے اس کو. تو حقوق اگر ہمیں کچھ ایسا دکھ رہا ہے کہ ہمیں حقوق نہیں مل رہے، تو یہ یاد رکھے کہ جنت کے ٹائم پہ جب دو لوگ ہوں گے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے پہ اللہ تعالیٰ محل عطا کرے. تو ہم بھی یہاں پر معاف کریں، درگزر کریں. اب یہ کیسا کر سکیں گے؟ اتنی بڑی بات بول رہی ہوں، وہ وہاں ایسی ہو جاتا معاف کر دوں میں معاف نہیں کرتا ہوں. کھا کے بیٹھے میرا کھا کے بیٹھے، میرا حق ادا نہیں کرے، میرے کو دیے نہیں، میں بڑا ہوں ان سے، مجھے نہیں ملے، میں ان کے واسطے یہ کرا تھا، انہوں میرے واسطے یہ نہیں کرے. یہ سارے حقوق جو ہوگے معاف کب کر سکے گا بندہ؟ معاف کب کر سکے گا؟ معاف جب ہی کر سکے گا جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق عقیدہ درست ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ کو حاجت روا مانے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانے گا، تبھی یہ درست ہو سکے گا. اس سے پہلے درست نہیں ہو سکے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں معاف کر دینے کے اوپر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہیں میں ایک ایسی چیز بتاؤں، تمہیں ایک میں ایسا عمل بتاؤں، صحابیوں کو کہہ رہے ہیں تمہیں میں ایک ایسا عمل بتاؤں جو نماز سے بہتر ہے، جو روزے سے بہتر ہے، جو صدقے سے بہتر ہے. وہ کیا ہے؟ ابھی پورے صحابہ پریشان ہیں. نماز سے بہتر بھی ایک عمل ہے، روزے سے بہتر بھی ایک عمل ہے، صدقے سے بھی بہتر ایک عمل ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، ہمیں بتائیے عمل کیا ہے، ہم بھی کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمانوں میں صلح کرواؤ. یہ نماز سے بھی بہتر ہے، یہ صدقے سے بھی بہتر ہے، یہ روزے سے بھی بہتر ہے. تو ہم کیا کریں؟ ہم دیکھیے سب سے بڑی صلح کس میں ہونی چاہیے؟ اللہ اور بندے کے بیچ میں. صلح کیا ہے؟ صلح کیسا ہوتی ہے؟ انہیں یہ نہیں کرا، میں یہ نہیں کرا، یہ ہم رشتہ داروں میں یہ صلح. پہلے ہم ہمارے صلح کرو مسلمانوں میں، مسلمانوں کا چھوڑ دو، ابھی گھر میں آ جاؤ. چیریٹی اسٹارٹس فرام ہوم. تو پہلے گھر میں آؤ، گھر میں آ کے گھر میں صلح کرو. گھر میں صلح کیا کرو؟ ماں باپ اور بھائی بہن کا، ماں باپ کا اولاد کا، ہمارا بھائی بہن کا، ہمارا ماں باپ کا جو نا اتفاقی آ گئی اس کو صلح کرے، اس کو صلح کرے، خود ہی کرے. کسی اور کو بولتے کیا؟ تھرڈ پارٹی کو لانے کی ضرورت نہیں ہے، خود ہی کرنا ہے. خود ہی افضل کام ہے. کس سے؟ نماز سے، روزے سے، صدقے سے. افضل کام ہے اپنے ماں باپ سے صلح کرے، تعلقات کو صحیح بنائے، حقوق صحیح ادا کرے. اپنے بھائی بہن سے صلح کرے، اگر کچھ ہے تو تعلقات صحیح بنائے، حقوق ادا کرے. سامنے سے حقوق نہیں آئے تو معاف کرے، درگزر کرے. یہ سارے چیز کب کر سکے گا بندہ؟ اللہ تعالیٰ ہی حاجت روا ہے، اللہ تعالیٰ ہی پروردگار ہے، اللہ تعالیٰ ہی پالنے والا ہے. یہ جب بندے کے اندر آ جائے گا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، پہنچانے والے ہیں، آپ کیا نبی کا غلام جب بن جائے گا، تبھی یہ ساری چیزیں، تبھی یہ سارے حقوق، تبھی یہ نماز سے افضل عمل، تبھی یہ روزے سے افضل عمل، تبھی یہ صدقے سے افضل عمل کر سکے گا. کیسا کر سکے گا؟ عقیدہ درست کرے اپنے رب سے. اپنے رب سے عقیدہ کس طرح درست ہوگا؟ وہ کلمے کو جانے گا تو ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سے عقیدہ درست ہوگا. اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ نہیں ہے. شادی کرنا ہے تو نکاح کرے، دو لوہے کو جڑانا ہے تو ویلڈنگ کرے، امپلائمنٹ کانٹریکٹ میں آنا ہے، امپلائمنٹ میں آنا ہے تو کانٹریکٹ سائن کرے. اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کرنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان حاصل کرنا ہے، عقیدہ رب سے صحیح درست کرنا ہے، نبی سے درست کرنا ہے، اولیاء اللہ سے درست کرنا ہے، صحابہ سے درست کرنا ہے، اہل بیت سے درست کرنا ہے، بندوں سے درست کرنا ہے. تو علم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم حاصل کرے. علم کہاں سے حاصل ہوگا؟ اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھنے سے حاصل ہوگا. علم کہاں سے حاصل ہوگا؟ وقت دینے سے حاصل ہوگا، تحقیق کرنے سے حاصل ہوگا. ایسے ہی نہیں مل جاتا، ٹائم دینا پڑتا، اپنی قیمتی چیز کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا پڑتا. قیمتی چیز کیا ہے؟ اپنا وقت لگائے، اپنا پیسہ لگائے، اپنی اولاد لگائے، اپنا ٹائم لگائے. اب یہ کریں گے تو عقیدہ درست ہوگا. اس سے پہلے ہاں میں صحیح کروں گا، میں درست کروں گا، انشاءاللہ تعالیٰ میں کوشش کروں گا، باتیں اچھے ہیں، مگر اس کو انجام پہنچانے کے لیے سٹیپس اٹھانا ضروری ہے. یہ سٹیپس اٹھائیں گے تو نجات کا ذریعہ بنے گی یہ سٹیپس. اس سے پہلے عقیدہ درست نہیں ہوگا تو کچھ بھی کر لے، فائنل رزلٹ بیکار ہے.
میں کمپنی میں امپلائی نہیں ہوں, میں کتنا بھی کام کر لوں مجھے گریجوٹی نہیں ملنے والی. تو جب تک بندہ عقیدہ نہیں ہو جائے گا, جب تک اللہ تعالیٰ سے رشتہ نہیں پیدا کرے گا, تعلق برابر نہیں کرے گا, وہ کتنے بھی کام کر لے, کتنے بھی کام کر لے, قیامت کے دن پھر پوچھا جائے گا تو کیا کرا, تیرا عقیدہ صحیح نہیں تھا, تو کانٹریکٹ میں نہیں تھا, تیری گریجوٹی ہی نہیں ہے. تیری گریجوٹی کیا تھی؟ تیری گریجوٹی جنت تھی. تیری گریجوٹی کیا تھی؟ میرا دیدار تھا. تیری گریجوٹی کیا تھی؟ آب کوثر پہ پانی ملتا تھا تجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے. یہ تجھے نہیں ملیں گے. کیوں؟ تو کانٹریکٹ میں صحیح نہیں تھا, تو عقیدے میں صحیح نہیں تھا, تو عقیدے میں صحیح نہیں تھا, عمل بھی صحیح نہیں کرا, دنیا بھی خراب کر لیا اپنی آخرت بھی خراب کر لیا. تو امپورٹنٹ چیز عقیدہ صحیح کرنا بہت امپورٹنٹ ہے. رب سے اپنا عقیدہ صحیح درست کریں گے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدہ درست کریں گے, تو تمام لوگوں کے حقوق صحیح ادا کر سکیں گے, تمام کام آسانی سے ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اسی کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. دعا کرتا ہوں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے, ہر عمل میں اخلاص عطا فرمائے. واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بفضلک سبحانک بعزتک عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ.